وقت میں برکت دے دیں. یہ ایک تفصیلی کورس ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑے سے وقت میں آپ کے سامنے یہ باتیں آ جائیں. عورت کا ایک روپ سانس بھی ہے، اور اللہ معاف فرمائے اس وقت یہ روپ عجیب روپ بن گیا ہے. ہندوستان پاکستان کی جنگ اس کے سامنے جو ہے معمولی لگتی ہے. اور ایک اللہ ہمیں معاف فرمائے حضور کی سنتیں، کوشش کریں فی گھر ایک چلا جائے گا. تو بہت ہی قیمتی نصیحتیں، شاید زندگی میں پہلی مرتبہ آپ کے کانوں میں یہ باتیں پڑے. اور کوشش تو آپ یہی کریں کہ آپ جو ہے تفصیل سے وقت نکالیں تاکہ آپ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں. لیکن میں کوشش کروں گا کہ کوئی اہم بات رہ نہ جائے. تو یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں، اگر آپ ایک کامیاب ساس بننا چاہتی ہیں اور یقیناً بننا چاہتی ہیں، دیکھیے کچھ ساسیں ایسی ہوتی ہیں کہ بہویں ان کی مرنے کی دعائیں کریں، سمجھیں، اور ان کو شکوہ ہوتا ہے مجھ سے کوئی محبت نہیں کرتا، میں بوجھ بن گئی ہوں، اور میں ایک کے گھر جاؤں تو ان کا منہ بن جاتا ہے دوسرے. یہ بھی ایک زندگی ہے. اور بچے میرے قریب نہیں آتے، اور مجھے کوئی پوچھتا نہیں ہے، مجھے کوئی اپنی خوشیوں میں شریک نہیں کرتا. آپ یقین جانیے اس میں زیادہ مسئلہ دوسروں کا نہیں، اپنے اوپر محنت کرنے کا ہے. اور جن خوش نصیبوں کے اوپر اللہ یہ کھول دیتے ہیں ان کے لیے معاملہ آسان ہو جاتا ہے. تو اور پھر مسئلہ مرنے کے بعد کا تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے. آپ یقین جانیے کہ ابھی حال میں یہ ایک ساس کی بات سامنے آئی، اور کسی بڑے عالم نے مجھے بتائی کہ فلاں اتنا ماشاءاللہ جیسی بہو لے کے آئیں، انہوں نے کہا بھائی اب یہ دنیا اور یہ دنیا کی فکریں تم جانو، مجھے تو میری آخرت کی تیاری کرنے دو. مسلح پکڑ لیا، قرآن پکڑ. اصولی اعتبار سے تو یہی ہونا چاہیے. آپ دیکھیے زندگی کی چند موڑ ہوتے ہیں. ایک بچپن تھا، ختم ہو گیا. جوانی تھی، ختم ہو گئی. شادی تھی، گزر گیا دور. بچے تھے، ہو گئے. اب اس کے بعد کیا رہ گیا سوائے قبر کے؟ سر میں چاندنی آ گئی، اور ابھی بھی ہم دنیا میں الجھتے رہے، ابھی بھی ہم ان مسائل کو حل کرنے میں لگے رہے. اب تو ایک ہی مسئلہ سر پہ ہونا چاہیے کہ ہائے میں نے کیا کر دیا زندگی، میری قبر، موت، حشر، اللہ کے سامنے پیشی، کیا بنے گا میرا. تو سچ بات یہ ہے، اور میں آپ کو عجیب بات، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا جو اللہ کے ہو جاتے ہیں وہ کریم رب سارے، وہ پھر ان کو ایسے نہیں چھوڑتا. ان کے کام ایسے ہوتے ہیں، ان کو وہ محبتیں ملتی ہیں، ان کو وہ خدمتیں ملتی ہیں جو دنیا سوچ بھی نہیں سکتی. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اللہ ہم سب کو توفیق دے. تو سچ بات یہ ہے کہ یہ ہے کہ ایک یہ ہے کہ انہی چیزوں پہ مجھے اس نے یہ کیوں کر دیا، یہ کیوں نہیں کیا، میری بات نہیں مانتی، یہ یوں کرتی. اب یہ ان چیزوں کا وقت نہیں ہے. اب اپنی قبر کو دیکھنے کا وقت ہے. بڑھاپے کے بعد اب رہ کیا گیا، اور یہ بیماریاں، اور یہ بڑی بڑی بیماریاں، یہ دوائیاں، یہ کبھی اٹھ کے اسپتال جانا، یہ سب پیغام ہے. یہ قاصد ہے، موت کے قاصد ہیں. یہ موت کے قاصد ہیں. کر لو تیاری، عنقریب بلاوا ہے. تو اعلیٰ درجے کی بات تو یہ ہے. لیکن بہرحال ہمیں اس دنیا میں ہی جینا ہے، رہنا ہے. تو اس جینے کا سلیقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر کون بتائے گا. تو میں آپ کے سامنے آج کی پوری بات کا خلاصہ رکھتا ہوں کہ کچھ سنتیں ہیں جس کا تعلق سوچوں سے ہے. 6 سوچیں مثبت سوچیں ہیں، 3 سوچیں منفی سوچیں. سب سے پہلے تو ہمیں ان سنتوں پہ آنا ہے. یہ بدل گئی تو پھر رویے خود بدل جائیں گے. اور میں یہ پورے کورس کا خلاصہ آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ آپ اندازہ کر سکیں کتنا قیمتی ہے. پھر دوسرے نمبر پر ہم کو کیا کرنا ہے، اپنی زبان کے اوپر محنت کرنی ہے. اور کچھ سنتیں ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ آپ سمجھ لیجئے کہ تقریباً یہ 8 سنتیں ہیں. بس صرف 8 سنتیں. کامیاب ساس اگر اس کے اوپر عمل کر لے تو پھر اس کی برکتیں دیکھیں. اس کے بعد اپنے کانوں پر محنت کرنی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چند سنتیں ہیں. اور اس کے بعد اپنی آنکھ پر محنت کرنی ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ سنتیں ہیں. میں شروع کرتا ہوں. سب سے پہلے دیکھیے، سب سے پہلا کام تو کرنا ہے جو حضور کی سنت ہے
مثبت سوچ کیا ہے؟ پہلی مثبت سوچ، خیر خواہی، بھلا چاہنا، یہ مزاج ہو، بدخواہی والا مزاج نہ ہو، نقصان پہنچانے والا مزاج نہ ہو. اب میں آپ کو یہ تو نہیں بتاؤں گا کہ کتنی حدیثیں ہیں اس کے اوپر، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج تھا، یہی حضور کی تعلیم ہے، یہی دین کی جڑ ہے. اور وہ رشتے بڑے مضبوط ہوتے ہیں، کبھی نہیں ٹوٹتے، جن کی بنیاد خیر خواہی پہ ہوتی، سچائی پہ ہوتی. ساس بہو کی خیر خواہ، بہو ساس کی خیر خواہ. وہ میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، جب خدا نہ اگر ایک لفظ میں کہوں نا ساری چیزیں صحیح ہو جائیں، ہم ایک دوسرے کے خیر خواہ بن جائیں. اور کسی نے کہا انسان کو دوسروں کا اتنا خیر خواہ تو ہونا چاہیے جتنا وہ سامنے والے سے توقع رکھتا ہے. لہذا اب آپ نے کیا کرنا ہے، اللہ مجھے ہم سب کو توفیق دے، بہو کے ساتھ بیٹوں کے ساتھ خیر خواہی ہو. کیا مطلب؟ ان کی خوشحالی، ان کو ترقی کرتا دیکھ کر ہم خوش ہو، جلے نہیں. پھلتا پھولتا دیکھ کر عزت، بیٹا بیوی کو عزت دے رہا ہے، ہمیں ہمارے دل میں خوشی کی لہر اٹھے. بیٹا بیوی کو، بیٹا بہو کو، میری بہو کو اہمیت دے رہا ہے، آپ اپنی تربیت پہ خوش ہو، وسعت ظرفی کا مظاہرہ کرے، تنبیہی نہ ہو، ناگواری نہ ہو. آپ اللہ کے اس نظام کو بڑے دل کے ساتھ قبول کریں. دیکھیں بہت بڑی بات بتا رہا ہوں. کیا مطلب؟ یعنی جیسے آپ کسی اور کی محنت کا پھل اپنے شوہر کی شکل میں آپ نے ساری زندگی کھایا ہے. آپ کا شوہر کسی کے اور کا بیٹا تھا، وہ کماتا رہا، آپ کھاتے رہے، تو آپ کی بہو بھی آپ اور آپ کی بیٹی کی طرح اسی نظام کے تحت راحت حاصل کر رہی ہے. تو پھر جلن کس بات کی؟ حسد کس بات کی؟ ناراضگی کس بات کی؟ اور جس طریقے سے آپ اپنے بچے کی خوشیاں، ملنے والی دیگر خوشیاں، کامیابیوں سے آپ خوش ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے بچے کو بیوی کی شکل میں ایک اس کو ہم سفر دیا ہے، آپ خوش ہو جائے. آپ بچے کی صحت کو دیکھ کے خوش ہوتی ہیں، بچے کی ملازمت دیکھ کے خوش ہوتی ہے. تو بچے کو اللہ نے بیوی دی ہے، ایک ہم سفر دیا ہے، اچھا ہم سفر دیا ہے، آپ خوش ہو جائیں. اور جو نئی سانسیں ہوتی ہیں اس بات کا خیال کریں، شادی کے فوراً بعد اللہ نے محبتوں کے مختلف ذائقے رکھے ہیں. ماں ایک محبت ہے، بہن ایک محبت ہے، اولاد ایک محبت ہے، بیوی میں ایک محبت کا تعلق ہے. ظاہری بات ہے، انسان ہے، ابتدائی اب ایک دم شادی کے بعد یہ والا ذائقہ غالب رہے گا، تو تشویش کی ضرورت نہیں ہے، حسد کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے اگر اچھی تربیت کی ہے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے. تو ایک بات، ایک سنت کیا سامنے آئی؟ خیر خواہ. لگے بہو کو کہ یہ میری ساس میری دشمن نہیں ہے، یہ میری خیر خواہ ہے، اس کی برکتیں محسوس ہوں گی. آپ کو عجیب بات بتاؤں، جب دل میں یہ آ جاتا ہے نا، بہو کے دل میں یہ آ جائے کہ ساس میری بدخواہ ہے، یا ساس کے دل میں آ جائے، پھر پتہ کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان چھپن چھپائی کھیل شروع ہو جاتا ہے، خوشیاں چھپاتے ہیں، خبریں چھپاتے ہیں. اور جب یہ کھیل گھروں میں شروع ہو جائے، یعنی اپنوں کی اطلاعیں باہر سے ملتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے، بلکہ یہ ایک علامت ہے. اگر آپ دیکھیں کہ بیٹا اور بہو مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل میں یہ آ گیا ہے کہ یہ خیر خواہ نہیں، ان کو ہماری خوشیاں ہضم نہیں ہوں گی. تو اس وقت بجائے ان سے نفرت کا اظہار کرنے یا غصہ ہونے، اپنے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے. کہ مجھے، اور میں آپ سے بڑی درد سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، وہی بات ہے جو آخرت والے نہیں ہوتے، ان کی اپنی زندگی مشکل، دوسروں کی زندگی مشکل. تو ہم تو خوش ہو، آپ ایسا محسوس کریں، میں یعنی بہو محسوس کریں میں اپنی ماں، اپنی امی کو جا کے بتاؤں یہ بات، یہ میں نے لیا ہے، چھپاؤں نہیں. اگر یہ ہو رہا ہے آپ کے گھر میں تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ ماشاءاللہ آپ کے اندر کی خیر خواہی، اس کی آپ اثرات ہے. ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، غور سے سنیے گا. دیکھیں بہت محنت سے یہ جمع کیے سالوں میں. ایک قسم ان ساسوں کی ہے
جو حتی الامکان بہو اور بیٹے میں فاصلہ بڑھانے کی کوشش میں لگی رہتی. بہو دن میں پوچھتی امی کھانے میں کیا پکاؤں؟ اس وقت نہیں بتائیں گی. جلدی کیا ہے، ابھی بڑا وقت پڑا ہے، بن جائے گا. جو ہی شام ڈھلی بیٹے کی بائک کا ہارن سنائی دیا، ساس کے احکامات شروع ہو گئے. بہو کھانے میں نہاری بنا لینا، ساتھ ساتھ پراٹھے بنانا اور میٹھے میں سوجی کا حلوہ. یہ چال ساس صاحبہ نے نئے نویلے دلہا دلہن کو دیکھ کر سیکھی. پہلے وہ یہ حماقت کرتی تھی کہ دوپہر ہی میں شام کا مینو بتا دیتی، تو بہو جھٹ پٹ میاں کے آنے سے قبل کھانا بنا کر، نہا دھو کر، خوشبو لگا کر، بناؤ سنگار کر کے میاں کے استقبال کے لیے تازہ دم اور شوہر کی آمد پر والہانہ نثار ہوتی. بس جی، دونوں کی محبت ساس کو پسند نہ آئی. بیٹا کہتا امی ہم 2 گھنٹے میں آتے، میں ذرا اس کو اپنی امی کے یہاں لے جا رہا ہوں. اب چونکہ کھانا تیار تھا، پیچھے کوئی کام بہو نے چھوڑا نہیں تھا جس کو جواز بنا کر ان کے جانے میں رکاوٹ ڈالی جاتی، سو دل پہ جبر کر کے اجازت دے دی. مگر اکثر اسی طرح کام نمٹا کر کہیں نکل جاتے وہ. یہ تنمنا جاتی ساس، پھر اپنی کسی مددگار بہن یا بیٹی سے سچویشن بتا کر مدد طلب کی. موبائل جو ہر گھڑی پاس ہے، اپنی عقل کام نہ کرے تو دوسری فسادی عقلیں رہنمائی کے لیے بہت. ارے یہ تو روز ہی کہیں نہ کہیں نکل جاتے ہیں، میں پیچھے اکیلی کیا کروں؟ ترکیبیں سمجھا دی گئی. اگلے دن بہو نے دوپہر کے کھانے سے نمٹ کر شام کا مینو پوچھا تو جواباً ٹال مٹول کیا گیا. عین مغرب کے وقت باورچی خانے میں بھیجا گیا تاکہ یہ کام میں اتنی مصروف ہو جائے کہ کہیں جانے اور سجنے سنورنے کا وقت نہ ملے. مگر پھر بھی بہو گھڑی بھر کو کمرے میں گئی، ذرا سے بال سنوارے، پیچھے سے ساس صاحبہ باورچی خانے میں چلی گئی اور آنسو بہاتی پیاز کاٹتی پائی گئی. بیٹا آج خلاف معمول مناظر دیکھ کر چونکا. امی یہ میں آپ کو گھروں کی سیاستیں سنا رہا ہوں، اللہ کرے کہ ہمارے گھروں سے یہ چیزیں ختم ہو جائے. امی آپ باورچی خانے میں؟ ہاں. جواباً فرمایا ہاں جی، اسے سمجھنے سنورنے سے فرصت نہیں. آج اتنی دیر کر دی، کب کھانا بنے گا؟ میں نے سوچا میں اپنی بوڑھی ہڈیوں سے کچھ کام لے لوں. بیٹا ناراض ہو کے کمرے میں آیا، آج تم نے ابھی تک کھانا کیوں نہیں بنایا؟ وہ بولی میں کب سے امی سے پوچھ رہی ہوں، بتاتی نہیں. خیر وہ باورچی خانے میں آئی، جو بتایا گیا تھا کھانا تیار کیا. میاں ناراضگی سے واپس باہر چلے گئے، ساس کا تیر نشانے پہ بیٹھا. اب یہ روز کی کہانی تھی. میاں کے آنے کے وقت وہ اسی طرح باورچی خانے میں مصروف ہوتی، مسالے کی بو میں بسی، پسینے میں شرابوں. دلہن کو اس طرح دیکھ کر پچھلے جلوے مان پڑنے لگے، سو آہستہ آہستہ محبتوں میں کمی آ گئی. بہو کو جب کام کاج سے فرصت ملتی، اپنا حلیہ درست کرتی تو پتہ چلتا بجلی چلی گئی ہے. ساس کی چالاکیاں بڑھتی گئیں، جھٹ پٹ چھت پر بستر ڈال دیے اور بیٹے کو آواز دیتی اوپر سونے کے لیے بلا لیتی. رفتہ رفتہ کارروائی میں سسر صاحب بھی شامل ہو گئے. روزانہ رات کو بجلی جانا معمول کی بات ہو گئی. ارے بیٹا نیچے بڑی گرمی ہے، تجھے بھلا کہاں نیند آئے گی؟ صبح آفس کیسے جائے گا؟ اور فرما بردار بیٹا ان کے بلاوے پر اوپر ہی سو جاتا. اگر بیچ میں بجلی آتی اور آنکھ بچا کر نیچے اپنے کمرے میں جاتا تو دیکھتا کہ اندھیرے میں اس کی راہ تکتی وہ 2 آنکھیں آنسو بہاتی سو چکی ہیں. صبح ساس سسر دونوں کا موڈ آف ہوتا. اگر کسی رات اتفاق سے بجلی نہیں گئی تو سسر صاحب اپنے اکیلے بیٹے کی باتوں میں اتنا الجھا لیتے کہ رات کے 2 بج جائیں گے. جب وہ نیند سے جھومنے لگے گا تو کہیں گے ارے بیٹا آج میرے پاس ہی سو جا، کبھی ہم بوڑھے لوگوں کو بھی وقت دے دیا کر. اور یہ جمائیاں لیتا ہوا وہیں دراز ہو جاتا. سارے دن کا تھکا ہوا ان چالوں کو سمجھ نہیں پاتا کہ یہ مقدس رشتے بھی ہمارے درمیان فاصلے بڑھا سکتے ہیں. یہ خیر خواہی ہے. خدا کی قسم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اگر کبھی ان باتوں سے فارغ ہو کر نیند پر قابو پا کر اپنے کمرے میں چلا جاتا تو تھوڑی دیر بعد سسر صاحب دروازہ بجاتے، بیٹا میرا بی پی ہائی ہو رہا ہے ذرا چیک کرنا. ان سے ملتے تو ماں کی کوئی الجھن سلجھانی ہے. بس کوشش یہی ہوتی کہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے کم وقت گزارے اور زیادہ الفت محبت پیدا نہ ہونے پائے. لطف کی بات تو یہ ہے کہ یہ دوسری طرف دونوں اماں اور باوا اس بات پر پریشان ہے کہ ہماری بیٹی کے ساتھ سسرال میں بڑا غلط ہو رہا ہے، اس کا میاں اس کو وقت نہیں دیتا. یہ ایک انتہائی منفی رویہ ہے. بیٹا بیوی سے زیادہ محبت کرے گا تو ماں باپ کو بھول جائے گا. 30 سال 28 سال سے آپ کا بیٹا بھائی آپ ہی کے پاس تھا. آپ کی زندگی میں ایک نیا اضافہ ہوا ہے، آپ اس سے خوشی سے قبول کریں، ایک دوسرے کو حق دیں. خدا را اپنی جوان اولادوں پر رحم کریں.
بڑی مشکل سے آج کل شادیاں ہو رہی ہیں. جو جائز نکاح کا رشتہ اس میں فاصلے نہ بڑھائیں. بہو بیٹے کو ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ خوش رہنے دیں. بہو بھی کسی کی بیٹی ہے, کسی کے جگر کا ٹکڑا ہے, اس کے ارمانوں کا خون نہ کرے. جو کچھ اپنی بیٹی کے لیے اچھا لگتا ہے بہو کے لیے کیوں برا لگتا ہے؟ آپ کا داماد اگر آپ کی بیٹی پر نشاور ہوتا ہے تو بیٹے کو بھی بہو پر نشاور ہونے دے. یہ عمر ان بچوں کے جوڑوں سے جمنے کی نہیں ہے, ان کے حق میں دعائیں کرنے کی ہیں. خوش رہیں, انہیں بھی خوش رہنے دیں. آپ نے بھی اپنے وقتوں میں اپنے جیون ساتھی کے ساتھ جو اچھا وقت گزارا ہے اسے یاد رکھیں. اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, وقت اچھا نہیں گزرا, تو پھر تو اور زیادہ خیال کریں. یہ بدلنے کی دنیا نہیں ہے. تو یہ ایک سنت ہے. سنت کا خلاصہ کیا ہوا؟ خیر خواہ بن جائیے. الدین النصیحہ, مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے. اور خدا کی قسم یہ سنت ہمیں, آپ دیکھیں کائنات ہماری خیر خواہ بن جائے. دوسری سنت, جو اپنے لیے اور اپنوں کے لیے پسند ہو وہی بہو کے لیے پسند ہو. جو اپنی بیٹیوں کے لیے ناپسند ہو وہ دوسروں کی بیٹیوں کے لیے بھی ناپسند ہو. عدل ہو, انصاف ہو, ظلم نہ ہو, تفریق نہ ہو. بہو بیٹی کے لیے ایک جیسے اصول ہو, کھانے میں, پینے میں, پہننے میں, اوڑھنے میں, سونے میں, جاگنے میں, آرام کرنے میں, کام کرنے میں, آنے میں, جانے میں, گھومنے میں, پھرنے میں, آزادی میں, پابندی میں, خریداری میں, شاپنگ میں, اچھائیوں میں, برائیوں میں, غلطیوں میں, کوتاہیوں میں. ایک اصول ہو, ایک کے لیے الگ. خدا کی قسم ان اصولوں سے سینے پھٹ جاتے ہیں. ایسے ہی بیٹی کی اولاد اور بیٹے کی اولاد میں فرق نہ ہو. بیٹی کے سسرال اور بیٹے کے سسرال کے لیے الگ معیار نہ ہو. بہو اور بہو میں فرق نہ ہو. یہ مالی حیثیت والی بہو ہے, یہ اونچے خاندان والی ہے, یہ تیز ہے, اس کے سامنے خاموش رہنا ہے. اور یہ کسی نے کہا, وہ ایک میسج میں نے دیکھا, ایک کیل بنی ہوئی ہے اور ہتھوڑا بنا ہوا ہے. ایک کیل سیدھی ہے اور ایک کیل ٹیڑھی ہے. تو لکھنے والے نے لکھا کہ یہ بھی دنیا کا اصول ہے, جو سیدھا ہے اس کو ٹھوک دو اور جو ٹیڑھا ہے اس کو چھوڑ دو. اللہ کے واسطے مرنا ہے. خدا کی قسم موت مشکل ہو جائے گی, روح اٹکے گی, حلق میں اٹکے گی, روح نکلنا مشکل ہو جائے گی اگر ظلم کیا. ظلم سے زیادہ تو بدترین کوئی چیز نہیں ہے. آپ کو پتا ہے جس ایمان کی جو ایمان ہمارے پاس سب سے زیادہ قیمتی ہے, حضور نے اس کی علامت کیا کی؟ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. کامل ایمان تمہیں مل نہیں سکتا جب تک کہ جو اپنے لیے پسند ہو وہ دوسروں کے لیے پسند. ایک حدیث مجھے ملی مسند احمد میں, کل قیامت میں جو عرش کے سائے میں آگے آگے ہوں گے, حضور نے بتایا, پتہ ہے کون ہوں گے؟ حکموا للناس کحکمہم لانفسہم. جو لوگوں کے لیے وہی فیصلہ کریں جو اپنے لیے کرتے ہیں. کسی نے کہا کہ اگر بہو بیمار ہو, یعنی معیار الگ الگ, بہو بیمار ہو تو بیماری ہے اور بیٹی بیمار ہو تو بیماری ہے. بہو بیمار ہو تو ناٹک ہے, بہانہ ہے. اللہ ہمیں توفیق دے یہ ناانصافی نہ ہو. تو دوسری سنت یہ ہے, پسند ناپسند میں ہمارے دہری معیار نہ ہو, سینے ہمارے وسیع ہوں. آپ دیکھیں ایسی برکتیں اللہ دیں گے, ایسی رحمتیں اللہ کی طرف سے ملیں گی انشاءاللہ. انصاف تو بہت بڑا تقویٰ ہے. اور اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. میں نے یہاں بہت سے واقعات جمع کیے ہیں, کوشش کرتا ہوں کہ یہ سامنے آ جائیں. اللہ اکبر. ایک بہو کہتی ہے, امی آج کیا بناؤں؟ ساس, ابھی تو کوئی سبزی بنا لو, شام میں وہ بیٹی آئے گی, اس کے شوہر نے آنا ہے, ان کے لیے قورمہ کھیر بنا لینا, اور ہاں توجہ سے پکایا کرو. پچھلی بار بھی پلاؤ میں مرچیں زیادہ ہو گئی تھی جس کی وجہ سے شوہر کے سامنے شرمندہ ہونا پڑا اس بیچاری کو. ہر کام میں نقص نکالنا, اور اپنی بیٹی کیسا ہی کام بگاڑ دے اس کی تعریف کرتے ہوئے نہ تھکنا. بہو بیٹی میں فرق دیکھ کر بہو بہت دکھی ہو جاتی, حالانکہ وہ بیچاری خدمت
اس کو اپنی امی سے بدتمیزی بھی، اچھا بیٹی اپنی ماں سے بدتمیزی بھی کر لیتی، جھٹ سے کسی بات سے انکار بھی کر دیتی، لیکن بہو تو اس نے انکار سیکھا ہی نہیں تھا. یہ سب اس کے والدین کی تربیت تھی. اس کی امی اکثر کہا کرتی تھی بیٹا ساس بھی ماں کی طرح ہوتی ہے، ان کی عزت ایسی کرنی ہے جیسے اپنی ماں کی کرنی ہے، فرق کیوں؟ کبھی اس کے بابا کہتے بیٹا اونچ نیچ تو ہر گھر میں ہوتی ہے، لیکن ان کی کسی بھی بات کو انا کا مسئلہ نہ بنانا، ہر بات کو صبر سے برداشت کرنا، انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں سب ٹھیک ہو جائے گا. ایسا ہی ایک واقعہ ہوا کہ بیٹی آئی، وہ بہو باورچی خانے میں تھی، اچانک اس کے کانوں میں ساس کے الفاظ پڑے کہ وہ اپنی بیٹی سے پوچھ رہی تھی یہ تمہاری نندے بھی آتی ہیں گھر پہ؟ بیٹی نے کہا، بیٹی تو جیسے بھڑکی اٹھتی ہے امی کیا بتاؤں، ہر ہفتے میں 5 بچے سمیت آ جاتی ہیں، مجھے تو بہت غصہ آتا ہے ان کو دیکھ کر، فلاں تو کچھ کام کروا بھی دیتی ہے لیکن وہ دوسری والی جو ہے وہ تو اٹھ کر پانی بھی نہیں پیتی، اور بچے تو ان کی خدا کی پناہ، فلاں کا تو اتنا سا پدا ہے لیکن پچھلے ہفتے کہنے لگا ممانی مجھے آپ کے ہاتھ کی بریانی بہت پسند ہے، آج تو میں بریانی کھاؤں گا. وہ ساس جو ہے اب وہ بیٹی کو پٹی پڑھا رہی ہے، بات ختم، بولی پھر بنائی تو نہیں تھی تم نے؟ نہیں اسی لیے تو میں تجھ سے کہتی ہوں زیادہ مزے کے کھانے نہ کھلائے کر، ایک بار اچھا بنائے ہوگی بار بار فرمائشیں ہوں گی. امی کیا میں پاگل ہوں؟ میں نے بھی تو سر درد کا بہانہ بنا کر بات ٹال لی. البتہ ساس صاحبہ کہنے لگی جب بچے کا دل کر رہا ہے تو بنا دو، پھر میں نے خود بنائی. ہاں اچھا کیا. یہ اپنی بیٹی کے ساتھ تو یہ پھر کیا ہوا؟ بہو افسردہ سی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھٹکا کر رائتے کے لیے دہی پھینکنے لگی. تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہ جو بیٹا تھا، وہ جو بیٹی آئی تھی اس کا جو بیٹا تھا وہ آیا، امی ممانی سے کہیں نا آج بریانی بنائیں. اب ساس فوراً بولی ہاں بیٹا کیوں نہیں، اب تو کھانا بن گیا، عشاء تک بریانی بھی بن جائے گی. بہو سوچنے لگی، اس کا دل دکھا، ابھی بیٹی کو کیا سکھایا جا رہا تھا، اب بہو کا کچھ احساس نہیں، حالانکہ بہو بھی تو کسی کی بیٹی ہے. ایک دن بیٹی نے چائے بنانے کے لیے دیگچی میں پانی بھر کر رکھ دیا، فوراً ساس دوڑی بھی آئی، ارے کیوں دھو رہی ہو؟ بہو خود دھو لے گی، سسرال میں تو کرتی ہو اب یہاں بھی کرو گی. اب بہو کو یہ ساری باتیں پریشان کرتی تھی. ایک دن کوئی رشتہ دار آئے تو انہوں نے بہو کو دیکھا، بولی تمہاری بہو اتنی کمزور کیوں ہو رہی ہے، پہلے تو اس کی صحت بہت اچھی تھی. اب ساس صاحبہ بولی کیا کہوں، کھاتی تو بکری کی طرح ہے مگر سوکھ کر لکڑی کی طرح ہو رہی ہے. وہ بیچاری جو چائے بنا رہی تھی یہ الفاظ اس کے دل پہ لگے اور چائے رکھے بغیر ہی پلٹ گئی. یہی باتیں اس بہو کو بہت کچھ سوچنے پہ مجبور کرتی تھی. آخر بہو اور بیٹی میں اتنا فرق کیوں ہے؟ بیٹی کو تو اپنے منہ کا نوالا تک دیا جاتا ہے، اور بہو جو دن بھر تھکی ہاری اگر پیٹ بھر کر روٹی بھی کھا لے تو نظروں میں آتی. وہ سوچتی کھانا پینا تو سب کچھ نہیں ہوتا، سب سے بڑی چیز تو زبان کا بول ہوتا ہے جو انسان کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیتا ہے، اور اپنی دل کی بات کسی کو بتا بھی نہیں سکتی. اپنے سسرال کی کوئی غلط بات اپنے میکے والوں کو نہیں بتاتی. اگر کبھی دل میں زیادہ دکھی ہوتی، اپنے گھر والوں کو کچھ بتانے کا ارادہ کرتی تو ماں کی نصیحتیں اسے خاموش رہنے پہ مجبور کرتی. بیٹا اب تمہارا اصل گھر وہی ہے، تم نے اپنے اچھے اخلاق سے اس گھر کو جنت کا نمونہ بنانا ہے. ہاں اپنی ساس اور نندوں کی شکایت بھی اپنے شوہر سے نہیں کرنا. بیٹا ماں بیٹے اور بہن بھائیوں کے رشتے بہت مقدس ہوتے ہیں، کہیں ان کے دل میں اپنی بہنوں کی نفرت جگہ نہ بنائے. لیکن بہو اپنے سوال کا جواب تو پھر بھی نہیں ملا اس کو، آخر بہو اور بیٹی میں اتنا فرق کیوں ہے؟ اس کو اس سوال کے جواب میں ہمیشہ مایوسی کا سامنا کرنا پڑا. اگر عورت اس کی امی کی طرح یہ سوچنے لگے، ہر عورت کہ میری بیٹی نے بھی کسی کے گھر جانا ہے، اگر وہاں اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہ کرے تو میرے دل پہ کیا گزرے گی؟ اسی طرح بہو بھی تو کسی کی جگر کا ٹکڑا ہے نا، اس کے ساتھ نوکرانیوں جیسا سلوک کیوں؟ اگر بہو سے کوئی غلطی ہو جائے تو جیسے اپنی بیٹیوں کی بڑی سے بڑی غلطیوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے، ایسے ہی اس کو پیار و محبت سے تنبیہ کی جائے، نہ کہ لڑائی جھگڑے کو موضوع بنایا جائے. وہ سوچتی اور سوچتی چلی جاتی. اگر یہ فرق ختم ہو جائے تو ہر گھر سکون کا گہوارہ بن جائے. اللہ تو اب یہ سنت کیا سامنے آئی؟ ہمارے سامنے یہ سنت آئی جو اپنے لیے پسند کرو اور اپنوں کے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو. تیسری سنت مفادی نہیں معادی سوچ. بہت بڑی بات عرض کر رہا ہوں. مفاد
اپنی جان مال صلاحیت تجربے سے دوسروں کو فائدہ دینا، یہ ایک سوچ ہوتی ہے، بڑے نصیب والوں کو یہ ملتی ہے، ہمارا لگ جائے، کسی کو ہم سے فائدہ ہو جائے۔ اور ایک سوچ یہ ہے کہ سانس نے پہلے سے یہ توقعات قائم کر رکھی ہیں، اب وہ آئے گی تو میں آرام سے بیٹھوں گی۔ یہ غلط سوچیں ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارے گھروں کے مسائل ہیں۔ بہت قیمتی بات بتا رہا ہوں، سنیے گا۔ بہو سے زیادہ امیدیں توقعات نہ رکھی جائیں، توقعات کا گراف صفر پر رکھیے۔ بہو کو لاتے ہوئے سب سے پہلی بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ بہو آپ کے لیے نہیں آ رہی، آپ کے بیٹے کے لیے آ رہی ہے۔ اب وہ آئے گی، وہ میری ناز اٹھائے گی، وہ میری فرما برداری کرے گی، وہ میری خدمت کرے گی، بہو آپ کے لیے نہیں آ رہی۔ اس پاکیزہ مزاج سوچ کو اچھی طرح ذہن نشین کرنے کی وجہ سے اب جو بہو کا ہر عمل آپ کی ذات کے لیے ہوگا، آپ کے گھر کے لیے ہوگا، آپ کے اندر شکر لے کے آئے گا اور پھر اس سے گھر کا ماحول خوشگوار بنے گا۔ اور اگر ذہن میں کیا ہو، پہلے سے توقعات ہیں کہ کوئی گویا کہ اب میری خادمہ آ رہی ہے، نوکرانی آ رہی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اب وہ توقعات پوری نہیں ہوں گی، دل میں ناشکری آئے گی، رویے بدلیں گے، گھر فساد کا گہوارہ بنے گا۔ الغرض بہو کی طرف سے جو مل جائے، جتنا مل جائے، جتنی اہمیت وہ دے دے، جتنی عزت دے دے، جتنی محبت دے دے، جتنی خدمت، جتنا آرام مل جائے، آپ شکر گزاری بن جائیں، قناعت کریں۔ اٹھتے بیٹھتے شکوے شکایتوں والا مزاج نہ ہو، یہ نہیں کیا، وہ ہوا نہیں، یہ دیا نہیں، وہ لیا نہیں، یہ کیا نہیں، یہ خراب کر دیا۔ قرآن کی ایک آیت جس کو سارے قرآن کی سب سے جامع اخلاق کی آیت محدثین نے شمار کیا ہے، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ جس سے جو مل جائے، جتنا مل جائے، مزید کے شکوے مت کرو۔ تو انشاءاللہ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ توقعات ختم کرنی ہے، اور ہاں اپنی ذات سے، میری ذات سے کسی کو فائدہ ہو جائے، میری ذات سے کسی کو راحت مل جائے، کسی کو سکون مل جائے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ پاک دنیا بھی سکون کی، موت بھی راحت کی، قبر بھی آسان۔ چوتھی سوچ، بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں، چوتھی سوچ، جڑنے اور جوڑنے والا، جڑنے اور جوڑنے والا، محبت کرنے والی، محبتیں پھیلانے والا مزاج ہو، کٹنے اور کاٹنے، لڑنے لڑانے والا، لگائی بجائی اور توڑنے والا مزاج نہ ہو۔ یہ ایک سوچ ہوتی ہے، بعضوں کو اللہ نے ایسا سینہ دیا ہوتا ہے، سب جڑ کے رہے، سب میں بھی جڑ کے رہوں اور بھی جڑ کے رہے، محبتیں ہوں گھر میں، یعنی سوئی والا مزاج، اور بعض جگہ ہوتا ہے کائنچی والا مزاج۔ بہت قیمتی بات بتا رہا ہوں، سنیے گا۔ جب کہیں کوئی گھرانہ، کوئی خاندان باہمی محبت اور الفت کی زندگی گزار رہا ہو، تو اس میں ایک بڑا حصہ ان کے بزرگوں کے جڑنے اور جوڑنے والے مزاج اور ان کی قربانیوں اور ان کی نیک نیتیوں کا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے دیکھا کوئی خاندان ماشاءاللہ بہن بھائی سب جڑ کے بڑی محبتوں سے رہ رہے، آپ سمجھ جائیں ان کے بڑے بڑے اچھے۔ اور کہیں یہ زندگیاں بکھری ہوئی، ٹوٹی ہوئی، گرتی پڑتی اپنا وقت پورا کر رہی ہوں، تو اس میں بھی ان بزرگوں کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ہوتا ہے۔ لہذا جوڑنے اور جوڑنے کا مزاج بنائیں۔ ہمارے بڑوں نے بڑی عجیب بات کہی، یہ بہت ساری آیتوں کا بھی خلاصہ ہے۔ مضبوط اجتماعیت کی بنیاد قربانی اور ایثار ہے۔ جیسے کوئی عمارت صرف اسی وقت بنتی ہے جب کچھ اینٹیں اپنے آپ کو زمین میں دبانے کے لیے تیار ہوں، اسی طرح کسی گھرانے اور خاندان میں حقیقی اجتماعیت، جوڑ، محبتیں صرف اسی وقت ہوتی ہیں جبکہ لوگ خاص طور پر گھر کے بڑے قربانی اور ایثار پہ تیار ہوں۔ اس کے بغیر انسانی اجتماعیت کا وجود اتنا ناممکن ہے جتنا اینٹوں کے بنیاد میں دفن ہوئے بغیر عمارت کا وجود۔ کوئی بلڈنگ کھڑی ہو سکتی ہے بنیاد کے بغیر؟
تو بنیاد والوں کو قربانی دینا پڑتی ہے، کچھ جذبے دفن کرنے پڑتے ہیں سینے میں، کچھ بولنے کی جگہ خاموش رہنا پڑتا ہے، اپنی کچھ خواہشات کو دبانا پڑتا ہے، دبنا پڑتا ہے۔ اللہ اس کا صلہ دیتے ہیں کہ سب ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرتے ہیں، آپس میں پیار محبت کی زندگیاں ہوتی۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، جیسے حدیث میں ہے ید اللہ مع الجماعہ، اللہ کی مدد اس گھرانے پہ ہوتی ہے، صحتیں بھی مل رہی ہیں، برکتیں بھی مل رہی ہیں، خوشیاں بھی مل رہی ہیں، ماشاءاللہ۔ آپ یقین جانیے جتنا خوش رہیں گے اتنا صحت مند رہیں گے۔ اب کتنی تعلیمات ہیں، میں آپ کے سامنے وہ بھی عرض کرتا، اتنی تعلیمات ہیں، جوڑو صلح کراؤ، آپس میں پھوٹ میں ڈالو، لگائی بجائی کرنے والوں کے لیے اتنی وعید ہیں، اللہ کی طرف سے اتنی سزائیں ہیں، آپس میں پھوٹ ڈالنے والے، لڑانے والے۔ لہذا یہی حضور کا مزاج تھا، ایک دم بے چین ہو جاتے اگر کہیں پتہ چل جائے آپ کو کہ لڑائی ہوئی ہے۔ لہذا گھر کے بڑوں کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارے گھر کے خاندان کے تمام افراد میں اتفاق ہو، اتحاد ہو، ہمارا گھرانہ بکھرے نہیں۔ اس کے لیے دو باتیں آپ یاد رکھیے۔ دیکھیں میں نے کیا کہا، یہ میں نے کون سی سوچ بتائی، چوتھی سوچ بتائیے نا، تو جوڑنے والی۔ اب جوڑنے والی جو سوچ ہے نا، اس کے لیے دو کام کرنے ہیں، اللہ مجھے بھی توفیق دے آپ کو بھی۔ نمبر 1، بہو بیٹی کی زندگی میں نہ خود بے جا مداخلت کرے، نہ بیٹیوں کو اور کسی اور کو کرنے دے۔ دخل اندازی سے معاملات پیچیدہ سے پیچیدہ ہوتے ہیں۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دخل اندازی نہیں کرتے تھے کسی میں، حدیثیں۔ آج ہماری زندگیوں میں بہت دخل اندازیاں ہیں، لگائی بجھائیاں ہیں، آگے ہیں۔ ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ ایک جگہ کپڑے دھل رہے ہیں، نند بھابھی باری باری اپنے اپنے کپڑے دھوتی ہیں، کپڑے سوکھ گئے، طے کر کے الماری میں پہنچا دیے گئے۔ بیچاری بھابھی کو اپنا تولیہ الماری میں نہ ملا تو نند سے پوچھ لیا کہ میرے گلابی تولیہ تمہاری الماری میں تو نہیں، کپڑوں کے ساتھ چلا گیا، ذرا چیک کر کے بتانا۔ سرسری سے چیک کر کے بتایا نہیں ہے۔ شام کو جب بھائی گھر آئے تو بھابھی کی شامت آ گئی، باقاعدہ کچہری لگائی گئی، دیور ساس سب بیٹھے، اور نند نے ٹسو بہا کر شکایتیں لگائی۔ آج بھابھی نے مجھ پر اپنے تولیے کی چوری کا الزام لگایا، کیا میں چور ہوں؟ بھابھی ہکا بکا رہ گئی، میں نے تو صرف پوچھا تھا، غلطی سے کپڑوں کے ڈھیر میں مکس ہو کے چلا گیا ہو تو دیکھ لو۔ مگر نقار خانے میں طوطی کی کون سنتا۔ اگلے پچھلے ناکردہ جرائم گنوائے گئے۔ اس دن آٹا زیادہ گوندنا تھا، ضائع ہوا، فلاں وقت برتن نہیں دھوئے، روٹیاں پکائی تھی پھولتی نہیں ہے، پڑھی لکھی ہوئے تو ہم پر کوئی احسان نہیں ہے، ماں نے کام ہونے سکھائے، 2 سال شادی کرنے آئے، ابھی تک اولاد نہ ہوئی، اب میں بیٹا تیری دوسری شادی کراؤں گی۔ بس چھوٹی سی بات کا فساد بنا دیا۔ بڑا بیٹا فطرت کا سلیم الطبع، مالی حیثیت میں کمزور تھا، جیسے تیسے اپنی بیوی کو کہہ کر ماں بہن سے معافی منگوائی، پھر اکیلے میں ماں سے بڑی عاجزانہ درخواست کی، امی آپ کیوں اس بیچاری سے بار بار الجھتی ہے، وہ کبھی آپ کو جواب نہیں دیتی، میں مستقل نوٹ کر رہا ہوں آپ اس کے ساتھ زیادتیاں کرتی ہیں۔ آپ اپنی بہن کو کہا، اس سے غلط بیانی کا حوصلہ، اسے بھی غلط بیانی کا حوصلہ ہو رہا ہے، آپ اس کو تنگ مت کریں۔ اتنی سی بات پر آپ لوگوں نے اتنا اس کا دل دکھایا۔ یہ کہنا تھا کہ قیامت آ گئی، چل چل بڑھایا جورو کا غلام۔ میرے ساتھ بھی میری ساس نے یہی سلوک کیا، میں بدلہ لوں گی۔ خیر کچھ وقت گزرا تو دیور جو مالی حیثیت سے مضبوط تھا، بڑے بھائی سے زیادہ تیز ہوشیار تھا، اس کی شادی ہوئی۔ عورت ہمیشہ اپنے شوہر کی حیثیت سے کمزور یا مضبوط ہوتی ہے۔ آنے والی نے چند ہی دنوں میں حالات کو بھانپ لیا، بس شوہر کو مٹھی میں کیا اور ساس نند پر حاوی ہو گئی۔ اب مجال نہیں کہ بہو سے پچھلے بدلے لے سکے، اگر بہو کچھ کہتی تو یہ والا بیٹا جو واقعی جورو کا غلام تھا ہاتھ سے جائے گا۔ بس پنچھی کی طرح پھڑپھڑاتی رہی، ادھر بڑا بیٹا اور بہو ان کے ناروا سلوک کی بدولت آخر علیحدہ ہو گئے۔ بے جا مداخلت کسی کو نہ کرنے دے۔ اچھے وقتوں میں جو بڑے تھے، اگر بیٹی آتی گھر میں یوں ہے کہتی بیٹی، اس کو فوراً اس کے گھر کا راستہ دکھا دیتے۔
اگر یہ سب کرنا ہے تو اپنے گھر چلے جاؤ، ہمیں بہو کے ساتھ رہنا ہے، اب تمہارے ساتھ نہیں رہنا۔ بڑے سمجھدار ہوں تو شیطان کی چالیں کامیاب نہ ہو۔ اچھا، ایک کام تو یہ ہو گیا، سوچ تو ہے جوڑنے جڑانے والی، اس کے ساتھ اس پہ عمل کر لیں، انشاءاللہ ہم اپنے گھر میں کسی کی مدد، کوئی کسی کی غیبت نہیں ہوگی، کوئی مداخلت نہیں ہوگی، لگائی بجائی کوئی نہیں ہوگی، اللہ سے مانگے۔ اور دوسرا کام یہ کر لیں، دیکھیے بہت غور سے سننے کی بات ہے، گھل مل کر جوائنٹ فیملی سسٹم میں سب کا اکٹھے رہنا بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ اس وقت اچھا ہے جب سینوں میں وسعتیں ہوں اور ظرف وسیع ہوں اور برداشت کرنے، نظر انداز کرنے والا مزاج ہو۔ اور اگر ایسا نہیں ہے اور آپ کو اندازہ ہو جائے کہ سینے کی تنگیاں آگے جا کر بہت بڑا طوفان بنے گا، تو سمجھدار جو بڑے ہوتے ہیں وہ اپنی اولادوں کو بروقت الگ کر کے خاندان کو نفرتوں کی آگ میں جلنے سے بچا لیتے۔ اور کچھ بڑے ایسے بھی ہوتے، اولادوں کے جھگڑے لڑائیاں دیکھنے کے باوجود بس جی سب نے اکٹھا رہنا ہے، علیحدہ نہیں ہونا۔ آخر جب نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ اولادیں ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کی روادار نہیں ہو، تو پھر کہتے ہیں ہاں بھائی علیحدہ ہو جاؤ۔ یہ میں نے آپ کے سامنے سوچیں رکھ دی، سنتیں رکھ دی، حضور علیہ السلام کی تعلیمات رکھ دی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پانچویں سوچ، 4 میں نے رکھی، ساس کو چاہیے بہو کو رفیق سمجھے، فریق نہ سمجھے، اپنا سہولت کار دست بازو سمجھے، حریف نہ سمجھے۔ کل تک آپ اکیلے کام کرتی تھی، اللہ نے 2 ہاتھ اور دے دیے، گھر میں رونق ہو گئی، آپ کو ایک پارٹنر مل گیا، اچھا ساتھی مل گیا۔ سوچ کا فرق ہے۔ ہم نے جمع کیا تو ہمیں بہو کی 3 حیثیتیں سمجھ میں آئیں۔ ایک تو بہو کی حیثیت آپ کی شریک اور پارٹنر ہے، اور پھر حضور علیہ السلام کی تعلیمات میں سے صرف ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، جنید جمشید اکثر سنایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا ثالث الشریکین ما لم یخن احدہما صاحبہ فاذا خانہ خرجت من بینہما۔ جب 2 شریک اور پارٹنر ہوں تو اللہ کہتے ہیں تیسرا میں ہوتا ہوں ان کے ساتھ، جب تک ان میں سے کوئی ایک دوسرے کے ساتھ خیانت نہ کرے۔ خیانتیں وہی ہیں جو میں نے آپ کو بتایا، پیچھے پیچھے برا سوچنا، جلنا، کڑنا۔ جب اللہ کہتے ہیں کہ جب یہ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اب میں درمیان سے نکل جاتا ہوں۔ اب پھر جب اللہ کی مدد نہ ہو، رہبری نہ ہو، نصرت نہ ہو، تو پھر کیا ہوگا گھروں میں؟ پھر وہی ہوگا جو ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے۔ تو یہ سوچنا کہ یہ میری پارٹنر ہے اور 2 پارٹنروں کے ساتھ تیسرا مددگار اللہ ہوتے ہیں، لیکن اس وقت تک ہوتے ہیں جب دونوں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوں، ورنہ پھر مصیبتیں آتی۔ اچھا، بہو کی دوسری حیثیت پڑوسی کی ہے۔ اتنی تعلیمات ہیں پڑوسیوں کی، اتنی تعلیمات ہم نے یہاں کتاب میں جمع کی۔ لا يدخل الجنہ، جنت میں نہیں جائے گا جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ تو بہو ایک حیثیت سے آپ کی پڑوسن بھی ہے۔ اچھا، اچھے پڑوسی کی نشانیاں ہیں، اچھے پارٹنر کی نشانیاں ہیں، اپنے قول فعل سے دل آزاری نہ کرنا، ذمہ داریوں میں کوتاہی، اپنی ذمہ داریوں میں کوتاہی اور اپنے پارٹنر سے پوری ذمہ داریاں وصول کرنا، اختیارات کا غلط استعمال کرنا، سہولتوں کا غلط استعمال کرنا، مراعات اپنے لیے، ساری پریشانیاں قربانیاں دوسرے کے لیے، ہر وقت ذہنی دباؤ میں رکھنا، بیچاری کوفت میں ہے ہر وقت، امی کا موڈ خراب نہ ہو جائے، اپنی ہزاروں خواہشیں قربان کریں۔ آپ دوسروں کی زندگی آسان، ہم دوسروں کی زندگی آسان کریں گے، اللہ ہماری زندگیوں کو آسان کرے۔ تیسری حیثیت بہو کی ماتحت کی ہے۔ حضور کا انتقال ہو رہا ہے اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ماتحتوں کے ساتھ اچھا کرنا، ماتحتوں کے ساتھ اچھا کرنا۔ آخری وصیت حضور نے یہ کی۔ تو یہ ایک سوچ ہے کہ یہ میری رفیق ہے، یہ میری پڑوسن ہے، یہ میرے ماتحت ہے، یہ میرا دین ہے، یہ میری آخرت ہے، میں اس کے ساتھ اچھا کروں گی، اللہ مجھ سے راضی ہو۔ چھٹی سوچ، تواضع، عاجزی، بڑائی دکھانے والی نہ ہو، ہر بات میں بڑائی کا اظہار،
میں صرف ایک آیت آپ کو بتا دوں تو آپ حیران ہو جائیں گی. حضور علیہ السلام سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اے امام الانبیاء اپنے ماتحتوں کے سامنے اپنے بازوؤں کو، کندھوں کو جھکا کے رکھیے، چھوٹا بن کے رہیے. اللہ اکبر. یہ بڑائی کا جذبہ، یہ کبر، یہ تکبر، اس کی دھلائی آگ میں ہوتی ہے، جہنم میں. اللہ اکبر. تو یہ غرور، یہ تکبر، اچھے اچھے رشتے ختم ہو جاتے ہیں. جیسے لیمو کی ایک بوند ہزاروں لیٹر دودھ کو برباد کر دیتی ہے، انسان کی انا بھی اچھے اچھے رشتوں کو برباد کر دیتی. کسی نے کہا پیٹ اور غرور بڑھ جائے تو اپنوں کو گلے لگانا مشکل ہو جاتا ہے. ہم اپنی انا کی وجہ سے ایک دوسرے سے روٹھ جاتے ہیں، جبکہ ہمارے اندر کا انسان وہ چاہ رہا ہوتا ہے صلح کرنا. کسی نے کہا انا 3 حرفوں میں مشتمل چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن بڑے بڑے گہرے گہرے رشتوں کو تباہ. اپنی اناؤں کے سبب رشتے خراب مت کیجیے، وقت گزر جائے گا، پچھتاوے باقی رہے. یہاں تک میں نے 5 سوچے، صرف 5 سنتیں ہیں، ہمارے پورا نظام بدل کے رکھ دیں گے. سب کا بھلا چاہنا، اس کو دہرا لیجیے آپ لوگ. بلکہ ایک کام کر لیں جلدی سے، یہ خواتین 5 سوچوں کو دہرا لیں، یہ 6 سوچیں تاکہ ذہن میں بیٹھ جائیں. خیر خواہی، دوسری سوچ اپنے لیے پسند، سب کے لیے پسند. تیسری سوچ مفادی نہیں معادی، لینے کے بجائے دینا. چوتھی سوچ جڑنا جوڑنا. 5ویں سوچ بہو کو رفیق سمجھنا، فریق نہیں سمجھنا. 6ٹھی سوچ عاجزی. 2 منٹ کے اندر خواتین دو ہو کے اس کو دہرا لیں، پھر میں اگلی بات کرتا ہوں. جلدی سے پانی دے دیں. اس کو آپ 6 سنتیں کہہ لیجئے. اب 3 سنتیں ہیں جو اس کا تعلق منفی سوچوں سے ہے، بہت خطرناک. یہ ساری فساد کی جڑ ہے ہمارے گھروں میں. یہ نفسیاتی بیماریاں ہیں، یہ کینسر کی بیماری سے زیادہ خطرناک ہے. نمبر 1، بلکہ آپ اس کو سمجھیے 6 ہو گئے نا. 7ویں سنت بات بات پر بدگمانی، شک شبہ، نیتوں پہ حملہ کرنا. ہمارے یہاں آدھا سننے والے لوگ پورا مطلب نکالنے میں ماہر ہوتے ہیں. الفاظ کسی کے ہوتے ہیں، مطلب کوئی نکالنا ہوتا ہے. اللہ اکبر. جس کو یہ بیماری لگ گئی نا، میں تو بس یہ اللہ سے دعا بھی مانگے، بس ایسا شخص نہ خوش رہ سکتا ہے نہ خوش رکھ سکتا ہے. بدگمانی کی بیماری، بدگمانی کی بیماری. ہمارے اکثر جو جھگڑے ہوتے ہیں نا، وہ مفروضوں پہ ہوتے ہیں. ہماری جو دشمنیاں ہوتی ہیں نا، اس کی بنیاد شک ہوتی ہے، اور جو ہماری نفرتیں ہوتی ہیں اس کی بنیاد گمان، بدگمانیاں. اکثر وہ نہیں ہوتا جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں. دل پاک کیجئے، سوچ پاک ہو جائے گی، نفرت کی جگہ الفت جنم لے گی. فلاں جگہ سے ہم نے دیکھا تھا وہ تعویذ نکلا تھا، کوئی پرچہ نکلا تھا، اس پہ لکیریں پڑی ہوئی تھی الٹی سیدھی، یہ بہو نے کیا ہوگا، یہ فلاں نے کیا ہوگا. باہمی اختلاف کے 2 بڑے سبب. جو سمجھا وہ مقصود نہیں تھا، جو مقصود تھا وہ سمجھا نہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے، ہم جسے غلطی سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ سامنے والی کی غلطی نہیں ہوتی، وہ ہماری غلط فہمی ہوتی ہے. غلط فہمی زیادہ دیر دل میں رہے، اس سے بدگمانی اور بدگمانی سے فاصلے بڑھتے ہیں. کسی نے کہا غلط فہمی اور بدگمانی مضبوط سے مضبوط رشتوں کے لیے زہر ہے. رشتوں کی رسی تب کمزور ہوتی ہے، ذرا سا توجہ کر لیں خواتین، توجہ کر لیں. رشتوں کی رسی تب کمزور ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی کے نتیجے میں پیدا ہونے والے سوالات کے جوابات بھی خود بناتا ہے.
کسی نے کہا وہم سے بھی ختم ہو جاتے ہیں رشتے، قصور ہر بار غلطیوں کا نہیں ہوتا. اسی لیے حضور نے فرمایا، قرآن حدیث میں اس کی بڑی ممانعت آئی. اچھا ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں، خاص طور سے نا شیطان بہو کو، وہ یہ ساس کے دل میں یہ بدگمانی ڈالتا ہے کہ بہو مجھ سے میرا بیٹا چھین لے گی. اب یہ پہلے جیسی محبتیں نہیں رہیں گی، بیٹے کا مال چھین لے گی، میرے بیٹے کو مجھ سے الگ کر دے گی. اللہ کی قسم اگر یہ سوچیں آ رہی ہیں، آپ سمجھیں کہ پھر ہمیں بیماری لگ گئی. کوئی کسی سے کچھ نہیں چھین سکتا. فَإِنَّ لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا، سب کو حضور نے ایک حدیث میں فرمایا، وہ حدیث سوکن سے متعلق ہے کہ کوئی عورت اپنی کسی بہن کی طلاق کا مطالبہ نہ کرے. حضور نے اس پہ فرمایا کیوں؟ ہر ایک کو فَإِنَّ لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا، سب کو اپنی تقدیر کا ملتا ہے، کوئی آپ سے تقدیر کا چھین نہیں سکتا. جتنی محبت، جتنا وقت، جتنی چیزیں اللہ نے آپ کے لیے رکھی ہیں وہ نہیں چھین سکتی. جتنی نہیں رکھی، آپ ساری زندگی کی ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے، آپ لے نہیں سکتے. تقدیر پہ یقین. اور پھر ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں، بہت قیمتی بات بتاؤں. دیکھیے، جس نظام سے اللہ نے آپ کو دیا، اسی نظام سے اللہ پاک آپ کی بہو کو دے رہا ہے. جس نظام سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیٹی کو دیا اور دے رہا ہے، اسی نظام سے اللہ کسی اور کی بیٹی کو بھی دے رہا ہے. آپ بھی جب آپ کی شادی ہوئی تو آپ بھی تو کسی کا پلا پلایا بیٹا، اس کی آمدنی آپ کھاتی رہی ساری زندگی. اب آپ کی بہو کھا رہی ہے. نظام خدا کا ایک ہی ہے. کتنی عجیب بات ہے کہ ہمارے دل میں بدگمانی ہو. اللہ تعالیٰ یہ بدگمانی اور خدا نخواستہ یہ چیزیں خوب اعوذ باللہ پڑھنا، اللہ سے رو رو کے دعا. اور میں سچ بتاؤں آپ کو کہ یہ بیماری جس کو لگ گئی، بس اب اس کی زندگی کا سکون برباد ہو گیا. کوئی ساری خوشیوں کے اسباب ہوں گے لیکن یہ خاتون ٹینشن میں ہی ہوگی. یہ اخلاقی بہت بڑی کینسر ہے، بیماری ہے یہ. آپ مطمئن رہیں، شاید اب یہ گھر جا رہی ہے نا، یہ میری غیبت کرے گی. اب یہ میں نے اس کو ڈانٹا تھا، یہ روئی ہے نا، اب یہ شوہر کو شکایت لگائی. ہائے ہائے، اب یہ کیا ہے نا، اب یہ کرے گی. اور بھائی ارحموا من فی الارض یرحمکم من، مجھے حدیث آئی بخاری کی کا لا یرحم اللہ من عبادہ الا الرحماء. اللہ اپنے پورے بندوں پہ رحم کرتے ہیں جو میرے بندوں پہ رحم کرتے ہیں. ہم نے دوسروں کی زندگی، آپ یقین جانے بیچاری بعض بچیاں نفسیاتی بیمار ہو جاتی ہیں، ایسا ٹینشن میں رکھا ساری زندگی. کسی اللہ والوں سے علاج کرایا جائے، راتوں کو اٹھ کے رو رو کے دعا مانگا جائے. اور میں ایک بات آپ سے عرض کروں، کسی بھی بیماری، یہ بیماریاں بڑھتی ہیں، شروع میں علاج کرا لیا جائے. بدگمانی آ رہی ہے، کسی اللہ والے کو بتائیں مجھے یہ مرض پیدا ہو گیا ہے، ورنہ آپ کی زندگی اجیرن ہو جائے گی اور نہ آپ خوش رہ سکیں گی، نہ آپ کے ساتھ رہنے والا کوئی رشتہ خوش رہے گا. بدگمانی کا کل آسان سی بات آپ کو بتاؤں، جس بات پر آپ خدا کی قسم نہ کھا سکیں، آپ کو ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم کسی کے بارے میں رائے قائم کریں. بخاری کی ایک روایت مجھے ملی، حضور نے فرمایا میرا مزاج نہیں ہے میں لوگوں کے دلوں میں نقب لگاؤں، سوراخ کر کے میں معلوم کروں نہیں اس نے یہ عمل اس نیت سے کیا ہے، اس کا مقصد یہ تھا. یہ جو میرے بیٹے کا موڈ آف ہے ضرور اس نے شکایت لگائی ہوگی. آپ قسم کھا کے کہہ سکتی ہیں ایسا ہے. جس بات پہ قسم نہ کھا سکیں تو سمجھ جائیں وہ بدگمانی ہے، حسن ظن. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بیماری سے نکال دے اور اچھا سوچیں. اس کے اثرات پڑتے، سینے کے اندر نفرتیں ہوتی ہیں نا تو اس سے سینے سے شعاعیں نکلتی ہیں، وہ اثرات پڑتے ہیں سامنے والے پر. سینے میں محبتیں ہوتی ہیں تو اس سے شعاعیں نکلتی ہیں. ساتھ ہوگی 8ویں سوچ ہے انتقامی سوچ نہ ہو. اختلاف ہو جاتے ہیں ہر گھر میں، اختلاف کو انتقام نہ بنائیں. مولانا ابوالکلام آزاد فرماتے تھے یہ کس مذہب اور کس اخلاق کی تلقین ہے
کہ جس سے ایک معاملے میں اختلاف ہو جائے پھر اس کی ہر بات کی مخالفت کی جائے. ایک بار انبن ہو گئی بس اب تو اس سے ہر بات میں اختلاف کرنا ہی ہے. انتقام والا مزاج نہ ہو، اعتدال ہو. آپ یقین جانیے سینوں میں انتقامی حضور یہ موتیں جو آسان ہوتی ہیں اس میں ایک بڑا عمل یہ بھی ہے سینے صاف ہو. دعائیں مانگا کرے اللہ مجھے توفیق دے. ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اے اللہ ہمارے دلوں سے غل نکال دے، کینے نکال دے. کتنی ہو گئی؟ 8 سوچیں ہو گئی. یہ بہت قرآن حدیث کا خلاصہ ہے، یہ حضور کی سنتیں ہیں، یہی حضور کا مزاج تھا، یہی حضور کی تعلیم ہے. اس کو صحیح کیے بغیر کوئی چیز صحیح نہیں ہو سکتی. سوچ صحیح، رویہ صحیح. سوچ غلط، پھر رویے اگر بناوٹی تو صحیح ہو سکتے ہیں، حقیقی طور پہ صحیح نہیں ہو سکتے. اللہ ہمیں اچھی سوچیں دے، اور اچھی سوچیں انہیں نصیب ہوتی ہیں جن کو آخرت کی فکر ہو. میں نے آپ جیسا پہلے عرض کیا کہ بھائی گزار لی جتنی زندگی گزارنی تھی. اب تو رونے، علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے جس کی عمر 40 سال ہو جائے اس کو چاہیے کہ اپنا بستر لپیٹ دے. اب سونے کے دن گئے، اب قبریں آ گئے، اب تلافی کا وقت ہے، اب توبہ کا وقت ہے، اب اپنی تنہائیوں پہ، اپنے گناہوں پہ رونے کا وقت ہے. اللہ مجھے بھی توفیق دے. جو آخرت کا ہو جائے گا. اور میں ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ جو اونچے مقاصد کے لیے جیتے ہیں ان کو ان چھوٹے چھوٹے جھگڑوں کے لیے وقت ہی نہیں ملتا. جو اونچے مقاصد کے لیے جیتے ہیں اللہ مل جائے ہر وقت ان کی آہ ہے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا مسلمان 40 کام روز کرے، اس میں سے ایک بات یہ لکھی اس کے سینے میں آہیں نکلی، ہائے اللہ مل جائے، ہائے اللہ راضی ہو جائے. مجھے نمازوں میں لذت کیوں نہ ملی، مجھے ذکر میں دھیان کیوں نہ ملا. میری عبادتیں تو ہیں لیکن یہ محبت والی عبادتیں تو مجھے ساری زندگی ایک سجدہ اللہ کی محبت کا نہ مل سکا. میری غفلت کب دور ہوگی، ہائے میرے اخلاق کب سنوریں گے. ہم اپنی یہ آہیں بنا لیں، اللہ پاک ان مسئلوں سے جان ہی چھوڑا دیں گے. ہماری آہ تو ہو ہائے اللہ مل جائیں، آہ نکلے، تنہائیوں میں آنسو گئے. کیا قیمت ہوگی خدا کی قسم. آپ نے نہیں سنا کہ 7 آدمی عرش کے سائے میں ہوں گے، ایک وہ بھی جو تنہائی میں ذکر کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے. پھر اس کے بعد کتنا وقت ہے ہمارے پاس؟ ابھی ہے 10 منٹ ہے، تشکیل ہو گئی 10 منٹ ہے ہمارے پاس. اب جب سوچیں صحیح ہو گئی، اب ہمیں اپنے زبان کے بول صحیح کرنے ہیں. 6 چیزیں اپنی زبان میں پیدا کرنی ہے. نمبر 1 خاموش. خدا کی قسم اتنی بڑی نعمت ہے جس کو اللہ خاموشی دے دے. آدھے جھگڑے، اس سے زیادہ جھگڑے خود ہی ختم ہو جائیں گے. میں نے حدیثیں جمع کی ہیں یہاں. کامیاب لوگ جو ہے وہ اپنی زبان پہ خاموشی رکھتے ہیں. بہت کچھ آپ دیکھیں گے خاموش رہے، بہت کچھ نظر آئے گا، بہت کچھ کہنے کو دل چاہے گا، شیطان اندر سے اکسائے گا. وہ خاموشی، جس کو خاموشی مل گئی اس کے لیے جنت کا راستہ اللہ نے آسان کر دیا. ایسے نہیں حضور نے کہا کہ سب سے زیادہ منہ کے بل جہنم میں گھسیٹ کے لوگ ڈالے جائیں گے اس زبان کی وجہ سے ڈالے جائیں گے. ہمارے گھروں میں اور کسی کو بڑے مسئلے نہیں ہے زبان کی. مولانا طارق جمیل صاحب بھی کہتے ہیں اکثر یہ سارے جھگڑوں میں بڑے جھگڑے زبانوں کے. خاموشی، اعراض، درگزر، خاموش، انجان بن جانا، دیکھا ہی نہیں. ایک خاتون کہتی تھی میری شادی ہوئی، میری ماں نے مجھے نصیحت کی جب تم بیٹیوں کی شادی کر کے دلہنے گھر لے کے آؤ تو ایک آنکھ اور ایک کان بند کر لینا. میں نے کہا کہ اندھی اور بہری بن جاؤں؟ ماں نے کہا نہیں بیٹا اللہ نہ کرے. پھر اس کا مطلب سمجھایا کہ بیٹا جب تم اپنے بیٹوں کی دلہنیں لاؤ گی اس وقت تم عمر کا ایک حصہ گزار چکی ہوگی. ہو سکتا ہے شروع میں کچھ باتیں تمہیں پسند نہ آئے، تم دیکھ کر ایسی ہو جانا جیسے تم نے دیکھا ہی نہیں، اور سن کر ایسے بن جانا جیسے تم نے سننا ہی نہیں. اس سے دلہن تمہارے جوتے سیدھا کرے گی.
کیسی مائیں ہوتی تھی. آپ نے نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم انجان بن جاتے تھے جیسے دیکھا ہی نہیں. صحابہ، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ کے بارے میں کسی نے بڑا سخت لفظ کہا تھا، میں آپ کو وہ بتا بھی نہیں سکتا. حضرت ابن عمر کہتے ہیں دل میں تو آیا سخت جواب دوں اور میں نے آستینیں بھی چڑھائیں. فخشیت ان اقول کلمة تفرق بین الجمع وتسبق الدمع ويحمل عني غیر ذلك فذكرت ما اعد اللہ فی الجنان. بخاری کی روایت. پھر مجھے ڈر ہوا کہیں میری بات سے مسلمانوں میں اختلاف نہ ہو. کاش کہ یہ سوچیں ہوتی ہمارے گھر میں. ہر بول سے پہلے سوچنا میرا یہ بول نفرتیں پھیلائے گا، آپس کے اختلاف کو بڑھائے گا، یا میرا بول کیا کرے گا. یہ فرمایا پھر میں نے سوچا کہ اللہ برداشت تو بہت دیتے ہیں تو میں خاموش رہا. جواب دے سکتا تھا، نہیں دیا. ہم ایک مرتبہ سن 1997 کی بات ہے، مولانا طارق صاحب یہاں بیٹھے ہوئے تھے. سال جب ہم جماعت میں لگا رہے تھے، مولانا میں بڑی زور سے اثر تک ہمارے ساتھ بیٹھے رہے. کہنے لگے میرے پاس کچھ علماء آئے، کہنے لگے مولانا بیان کرنا تو سکھا دو. کہنے لگے بولنا بہت سیکھ لیا، اب خاموش رہنا سیکھ. صحابہ سیکھتے تھے، خاموش رہنا سیکھتے تھے. مشق کریں اس کی. اور میں قسم سے عرض کروں، اس زبان نے ہمارے دل کا ستیہ ناش کیا ہے. ایک ایک بول کا کل قیامت میں جواب دینا ہے. آگ لگائی تھی، کیا کیا تھا دل. بلکہ میں ابھی سفر پہ تھا لاہور میں، ایک کتاب میرے ہاتھ لگی، اس میں لکھا تھا اللہ تک پہنچنے میں انسان کے لیے کیا چیزیں مانے بنتی ہیں. تو اس میں لکھا تھا لوگوں کا دل دکھانا. بڑی راتوں کو اٹھ رہا ہے انسان اور تہجدیں ہو رہی ہیں، لمبے لمبے ذکر ہو رہے ہیں، قربانیاں ہو رہی ہیں، اللہ نہیں مل رہے. کیا ہے؟ دل دکھائے جا رہے ہیں. دل تو اللہ کے یہاں بہت قیمت ہے. خاموش خاموش. انشاءاللہ خاموش رہنا آ گیا، بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. نمبر 2، یہ زبان کے اوپر ایک محنت. نمبر 2، شکوے شکایتیں نہیں کرنا، الجھنا نہیں ہے، باتوں کو جواب نہیں دینا، عذر توڑنا نہیں ہے. نہیں تم نے یوں کیا، نہیں یوں کیا، بس صحیح ہے. کوئی آدمی آپ نے دیکھا کہ وہ غلط عذر کر رہا، ٹھیک. یہ حضور کا مزاج تھا. الٹے سیدھے لوگ عذر بیان کرتے، حضور کہتے اچھا ٹھیک ہے. کسی نے کہا آج کل کا دور ہی یہی ہے، الجھنے والا دور نہیں ہے. نفرتیں سب سے زیادہ دل میں جو کالے ہوتے ہیں نا، یہ بحث مباحثے سے ہوتے. نہیں تم نے یوں کیا تھا، نہیں میں نے، میرا تو مقصد یہ تھا، نہیں تم نے. کسی نے کہا آج کا دور یہ ہے کہ ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے اپنی زندگی بڑی آسان کر لی ہے، میں الجھتا نہیں ہوں کسی سے. اور جو شخص بھی جو ہے کوئی بولتا ہے، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں بے وقوفوں سے میں نے الجھنا چھوڑ دیا. تو دوسرے شخص نے کہا نہیں یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، لوگ غلط کہہ رہے ہیں، آپ خاموش ہیں. کہنا نہیں آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں. آج مجھے بخاری میں روایت آئی، حضور ایک بوڑھے کی عیادت کے لیے گئے. حضور نے کہا کہ لا باس طہور. تو اس نے بوڑھے نے آگے سے جواب دیا لا بل حمى تسور شیخ تزیرہ القبور. آپ کہہ رہے ہیں شفا دے دو، میں تو بوڑھا ہڈیاں سوکھ گئی، میں تو آگے قبر نظر آ رہی ہے. حضور نے کہا نعم اذن فنعم اذن، چلو پھر ایسا ہی ہو جائے، الجھے نہیں. کیا میرے نبی کا مزاج تھا، اللہ کی قسم. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اٹھانے گئے تہجد میں، بخاری کی روایت ہے، دروازہ کھٹکھٹایا، الا تصلیان، آپ لوگ نماز نہیں پڑھ رہے. حضرت علی رضی اللہ نے آگے سے کہہ دیا انفسنا بید اللہ. انسان سوتا ہے تو روح اللہ قبض کر لیتے، بھائی اللہ اٹھائے گا تو اٹھیں گے. یہ ایک عجیب سا جواب تھا. خاموش ہو گئے. جواب دے سکتے تھے، صرف اپنی ران پہ ہاتھ مارا. وکان الانسان اکثر شیء جدلا، انسان بڑا بحث کرتا ہے. عورتوں کے مزاج میں یہ چیز ہے. اور بلکہ مجھے قریب میں ایک بات ملی، بہت غور سے سنیے گا. حضرت شیخ الحدیث رحم اللہ نے فرمایا، کسی نے پوچھا حضرت تکبر کی علامت کیا ہے؟ فرمایا سامنے والا تم کو تمہاری غلطی بتائے اور تم فوراً اس کا جواب سوچنے لگ جاؤ، سمجھ جاؤ تمہارے اندر کوٹ کوٹ کے تکبر بھرا ہوا. بجائے اس کے کہ تم سوچو کہ یار یہ صحیح کہہ رہا ہے تو میں اپنے آپ کو صحیح کروں. اگر تمہارا دماغ یوں کام کرنے لگ جائے کہ اب میں اس کو جواب دوں، تو سمجھ جاؤ کوٹ کوٹ کے تکبر بھرا ہوا. تو ایک حضور کی سنت یہ ہے، خاموش. یہ شکوے نہیں، شکایتیں نہیں، بہت کچھ ہے میں سنا سکتا ہوں.
ایک سنت ہے بے موقع نہیں بولنا، اللہ اکبر، بے موقع بولنے، بے موقع نصیحتیں، بے موقع تنبیہات، اس سے بھی لڑائیاں ہوتی ہیں۔ بہرحال بہت کچھ سامنے آ گئی ہیں باتیں، اور بہت کچھ کہنے کے لیے باقی تھا۔ پہلے اذان کا جواب دے دیں پھر دعا کر لیں۔ اللہ اکبر، اللہ رضيت بالله ربا وبمحمد رسول الله وبالإسلام دينا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة إنك لا تخلف الميعاد رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اچھا میں آپ کے سامنے صرف عنوان گر رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا سوچ اپنی صحیح کی، پھر ہم نے اپنے بول صحیح کیے، بے موقع نہ بولیں، حقوق کے مطالبے میں زبان کا صحیح استعمال کریں۔ نمبر 5 اختلاف کے وقت مہذب زبان استعمال۔ نمبر 6 خوبصورت نرم لہجہ۔ اچھا زبان کا غلط استعمال 2 باتیں، نکتہ چینی، طنز، بات بات پر طعنہ۔ اتنی روایتیں ہمیں ملی، حضور علیہ السلام طعنہ کبھی نہیں دیتے۔ حضرت نے لکھا معارف قرآن میں اتنے نبی آئے 1.25 لاکھ، کوئی نبی طعنہ نہیں دیتا۔ اور غیبت غیبت غیبت، اگر ہمارے گھروں سے کچھ نہ ہو، غیبتیں ختم ہو جائے، بس آپ دیکھیں ہمارے گھروں میں اللہ کی رحمتیں آئیں۔ اور اتنا سخت معاملہ ہے، خدا نخواستہ آج حضور ہوتے، آپ کا کیا خیال ہے؟ حضور علیہ السلام ہم سے خوش ہوتے؟ میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں، آپ اس سے اندازہ کر لیجئے گا۔ یعنی حضور علیہ السلام غیبت سے اتنا زیادہ آپ غصہ ہوتے تھے۔ آپ کی ازواج مطہرات میں سے ایک واقعہ حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت صفیہ ان کا ایک اونٹ بیمار ہو گیا، تو ام المؤمنین حضرت زینب کے پاس ایک زائد سواری تھی۔ حضور نے کہا، زینب سے فرمایا تم انہیں اونٹ دے دو۔ وہ بولی میں اس یہودن کو دے دوں۔ فغضب رسول اللہ، اس ایک جملے سے اتنا غصہ ہوئے، فہجرھا ذی الحجہ والمحرم وبعض صفر، پورے ذی الحجہ کے مہینے ان سے بات نہیں کی، محرم کے مہینے بات نہیں کی، اور سفر کے مہینے بات نہیں کی۔ ان کو بڑی مشکل سے منانا پڑا حضور۔ آج ہمارا ہر 10 منٹ میں ایک غیبت تو ہمارا۔ آج حضور ہوتے ہم سے خوش ہوتے، حضور ہم سے بات ہی نہ کرتے، ہمیں اپنی مجلس میں نہ بٹھاتے۔ اپنے گھروں سے غیبت کو پاک کریں، رحمتیں۔ کان کا صحیح استعمال کریں، طے کر لیں کہ انشاءاللہ کسی کی غیبت نہیں سننی ہے، اور بس ختم۔ آنکھ کا صحیح استعمال، بہت کچھ میں آپ کو کہنا چاہ رہا تھا۔ آنکھ کا صحیح استعمال یہ ہے، عیب نہ دیکھیں، خوبیاں دیکھیں۔ آنکھ کا، میں نے آپ سے کہا نا کہ اگر نظر بدل جائے تو نظر بدل جائے تو نظارہ بھی بدل جاتا ہے۔ نظر بدل جائے، کسی نے بڑی اچھی کہا، لغزشوں سے ماورا تو بھی نہیں میں بھی نہیں، دونوں انسان ہیں، خدا تو بھی نہیں میں بھی نہیں، تو مجھے اور میں تجھے الزام دیتا ہوں، مگر اپنے اندر جھانکتا تو بھی نہیں میں بھی نہیں، مصلحت نے کر دیا دونوں میں پیدا اختلاف، ورنہ فطرت کا برا تو بھی نہیں میں بھی نہیں، چاہیے دونوں ایک دوسرے کو کیا لکھا ہے۔ بہرحال اب یہ ہے، عیب نہ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ آنکھیں دے دے، اللہ مجھے بھی دے دے، آپ کو بھی دے دے۔ اللہ سے مانگے نگاہ عیب گیری سے جو دیکھا اہل عالم کو، کوئی کافر، کوئی فاسق، کوئی زندیق اکبر تھا، مگر جب ہو گیا دل احتساب نفس پہ مائل، تو ثابت ہوا کہ ہر فرزند آدم مجھ سے بہتر تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ آنکھیں دے۔ آنکھ کا صحیح استعمال، کان کا صحیح استعمال، پھر اپنے چہروں کا صحیح استعمال۔ یہ جو ہم نے جمع کیا، موڈ آف کرنا، اللہ اکبر، ہمیں قرآن میں ملا۔ حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے تنبیہ کر دیا، عبس وتولی، آپ نے منہ کیوں بنایا؟ منہ کیوں بنایا آپ نے؟ پھر ہم نے جمع کی حدیثیں، حضور علیہ السلام مسکراتے بہت، خندہ پیشانی، مسکراہٹ، اتنا آپ یقین جانے بس ہمیں 2 کام آ جائیں، خاموشی اور مسکرانا، ہماری زندگی کے مسئلے حل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ، اچھا پھر ساس بہو کو ڈیل کیسے کریں؟ مشورے سے کام کریں۔ حضور علیہ السلام وحی آتی تھی، پھر بھی اللہ پاک نے حضور کو کہا آپ صحابہ سے مشورہ کیا کریں۔ تو ساس کو کوئی قیامت تو نہیں آ جائے گی اگر ساس بہو سے مشورہ کر لیں؟ انشاءاللہ زمین بھی اپنی جگہ برقرار رہے گی، آسمان بھی نہیں گرے گا۔ ہاں توازن ہو جائے گی، اللہ کی رحمتیں ضرور آئیں گی۔ وشاورہم فی الامر، گھر میں محبتیں ضرور آ جائیں گی۔ ہاں ہمارے یہاں پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کسی نے کہا خدمتیں لی جاتی ہیں، اور جب خوشیاں آئیں تو بہوؤں کو ایک کنارے لگا دیا جاتا ہے۔ بیٹیوں سے مشورے ہوتے ہیں، سب مشورے ہوتے ہیں، بہوؤں کو کوئی پوچھتا بھی نہیں۔ مشورے سے کام کریں، مشورے سے کام کریں، محبتیں عام ہوں گی، نفرتیں ختم، نرمی سے کام لیں۔
نرمی سے کام لیں. حضور علیہ السلام کو حکم دیا نرمی سے کام لیں. ایک حدیث اپنے گھر میں لکھ لیجئے, جن گھر والوں کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے نرمی پیدا کر, طاقت سے زیادہ کام نہ لیں. طاقت سے پہلے سے ہم تو ایسے تھے, ہم تو بغیر مشین کے مسالے پیسا کرتے تھے, آج یہ کوئی زیادہ وہ آ گئی. ہمارے زمانے میں تو یوں, یہ زمانہ اور ہے, یہ زمانہ اور تھا بھائی, چھوڑ دیں آپ. طاقت سے زیادہ کام نہ لیں, آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اللہ ہمارے لیے آسان میں عجیب حدیث میں حضور کی بد دعا ہے, اے اللہ جو میری امت کو مشقت میں مبتلا کرے, اے اللہ تو اس کو مشقت میں مبتلا کرے. حضور نے بد دعا دی. اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. اور ایک کام اور کر لیں, اچھے کاموں پہ تعریف کریں, ہوئے ہوئے تعریف کریں. بس یہ جس کو نصیب ہو گئی نا, اتنا تعریف کرتے تھے حضور, اتنا تعریف کرتے تھے. بیٹی ماشاءاللہ کھانا بہت اچھا پکا, بیٹی ماشاءاللہ یہ کپڑے تم پہ بہت اچھے لگ رہے, ماشاءاللہ تم نے بڑا ہوئے کہ, ماشاءاللہ تم نے یوں کہ. خدا کی قسم ہمارے گھروں میں وہ جان نچھاور کرے گی. یہ ہے, اور یہ حضور کی سنت. اور اللہ توفیق دے دے, خدمتوں پہ صلہ بھی دیا کرے. میں نے عرض کیا نا, یہ بھی حضور کی سنت. حضور علیہ السلام کسی کا احسان رکھتے نہیں تھے, جس نے احسان کیا حضور نے اس سے بڑھ کے کیا. تو عطا کر دیں, کچھ دے دیں, دینا دلانا بھی چلتا رہے, شکریہ کرنے کی عادت ہو. اور اگر بہو ناواقف ہے, غلطیاں کر رہی ہے, تو اس کو سکھائیں. یہ حضور کا مزاج تھا. میں نے اتنی حدیثیں ملی, تعین ذاعین, یا رسول اللہ حضور سے افضل عمل کیا ہے؟ فرمایا کسی اناڑی کو سکھا دو, یہ افضل ترین عمل ہے. بخاری, مسلم, مسند احمد کی روایت ہے. یہ سب ہمارا دین ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کوئی ساس مجھ سے ناراض نہ ہو, تو بہو کے لیے بھی الحمدللہ جو تعلیمات ہیں یہی ساری ان کے لیے بھی ہیں. اس کی سوچیں بھی مثبت ہوں, اس کے رویے بھی مثبت ہوں. جو برا کرے گا اس کے ساتھ برا ہوگا, جو بھلا کرے گا اللہ کی رحمت. یہ تو دنیا ہے, جو دے گے پلٹ کے وہی تم کو ملے گا. ایک فرشتہ آتا ہے, اے اللہ خیر بانٹنے والوں کو دے دے, اللہم آتی منفقا خلفا واتی ممسکا تلفا. جو بانٹے گا, نفرتیں بانٹے گا, نفرتیں ملیں گی, اور محبتیں بانٹے گا, محبتیں ملیں گی. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ کا آنا قبول فرمائے, اور آپ بھی جاتے ہوئے سب کی حوصلہ افزائی کریں. ہماری طالبات, معلمات, اس گھر والے سب نے بڑی تیاریاں کی ہیں, بڑی, یہ اساتذہ, منتظمین, آپ سب کے لیے دعائیں بھی کریں. اور بغیر کسی سے لے کے دیکھیں آپ کے آنے سے ان کو کیا مادی فائدہ ہوا. سب طالبات لگی ہوئی ہیں, کوئی اپنے گھر سے پکا کے لا رہا ہے, کوئی آپ کو وہ انتظام کر رہا ہے, کب سے لگی ہوئی. آپ سب کے لیے دعائیں کریں. بس زبان اللہ ہماری اچھی کر دے, دعا دیں. اچھی زندگی یہ ہے کہ دعا کرو, دعا دو اور دعا دو, بس زندگی خوبصورت ہو گئی. دعا کرو, دعا دو اور دعا لو. تو حوصلہ افزائی بھی کریں اور دعائیں بھی کریں. اور تشکیل میں نے آپ کے سامنے کر دی. یا ارحم الراحمین, اے اللہ سب کا آنا قبول فرما. اے اللہ سب اپنی آخرت سنوارنے کے لیے آئے, اللہ تو سب کو قبول فرما. اے اللہ کسی کو محروم نہ فرما. اے اللہ موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم کیا کریں, اللہ ہم اچھا بننا چاہتے ہیں, ہمارے بس میں نہیں ہے. ہم اپنی خوشیوں سے غیبت نہیں کرتے. یا اللہ اللہم انک سألتنا من انفسنا ما لا نملک الا بک. اللہ ہم اچھا بننا چاہتے ہیں, پھر غلط کر بیٹھتے ہیں. اللہ ہم نے صحابہ کا دور نہیں دیکھا, یا اللہ ہم نے تیرے نبی کو نہیں دیکھا, ہم نے تو لڑنے مارنے کا ماحول دیکھا ہے, ہم نے گھروں کی سیاست دیکھی, ہم بھی ایسی ہو گئے. اللہ تو ہمارے حال پہ رحم فرما. کہ اللہ قیامت میں سب سے زیادہ وزنی نیک اعمال ہوں گے, نیک اخلاق ہوں گے. اللہ تو ہمیں نواز دے. اے اللہ ہم اچھا بننا چاہتے ہیں, اللہ تیرے یہاں طلب والوں کی بڑی قدر ہے. اللہ تو ہمیں نواز دے. اے اللہ تو ہمیں نواز دے. تو اللہ ہم نے کس کس کا دل دکھایا, ستایا, یا اللہ کس کس پہ ظلم کیا, یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ حقوق کی ادائیگی تو ہی ہمارے لیے آسان کر دے. اے اللہ حقوق کی ادائیگی تو ہی ہمارے لیے آسان کر دے. اے اللہ جب ہم قیامت میں آئیں تو یا اللہ ہمارے کندھوں کے اوپر حقوق نہ ہو, یا اللہ ہمیں معاف کرنے والا. اے اللہ تو نے اپنے قرآن میں کہا تھا, ابو بکر جیسی ہستی کو کہا تھا, الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, تم معاف کرو اے ابو بکر, تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے. اے اللہ ابو بکر جیسی ہستی کو معافی کی ضرورت ہے, تو ہمیں کتنی ضرورت ہے. اے اللہ ہم نے آج سب کو معاف کیا, تو ہمیں بھی معاف کر دے. اے اللہ ہم نے سب کو معاف کیا, اللہ تو ہمیں بھی معاف کر دے. معاف کرنے والا مزاج بنا دے. اے اللہ حسن نیت دے دے, اچھے جذبے دے دے, اچھی نیتیں دے دے, اچھے اخلاق دے دے. اے اللہ ہمارے, اے اللہ جتنے مسلمانوں کے عیب ہمارے دل دماغ میں بیٹھ گئے تو ہمارے دلوں سے نکال دے. اے اللہ تو ہمارے دلوں سے نکال دے, ہم قادر نہیں ہیں, تو ہی نکال دے. اے اللہ چھوٹے بڑا, اے اللہ تیرے نبی کی حدیث ہے, جو دوسروں پہ رحم کرتا ہے اس پہ رحم ہوتا ہے. اللہ تو ہمارے دلوں کے اندر رحم ڈال دے.
ہمارے دلوں میں نرمی ڈال دے. کل ہم نے حدیث پڑھی کہ اللہ پاک رحم بھی اسی کو دیتے ہیں جو دوسروں پہ رحم کرتا ہے. اے اللہ تو ہمیں رحم کرنے والا بنا دے, ہمیں نرمی کرنے والا بنا دے, ہماری طبیعتوں میں نرمی ڈال دے. اے اللہ فکر آخرت دے کے ہمارے سارے مقام آسان کر دے. اللہ تو ہمیں قبول کر لے, ہمارے ادارے کو بھی اللہ قبول کر لے. اللہ اس اجتماع کو بھی قبول کر لے, سارے عالم میں ہدایت کا مرکز بنا دے. اے اللہ اس طرح کی نشستیں جگہ جگہ ہوں, کتنے گھروں میں آپس میں نفرتیں ختم ہو جائیں. اے اللہ تو ہمارے گھروں میں ایسے ماحول کو قائم فرما دے. اے اللہ ایسی مجلسوں کو عام فرما دے, حضور کی ان سنتوں کو عام فرما دے. ہماری طالبات کے ذریعے, آنے والی مجمع کے ذریعے سے یہ سنتیں عام ہو جائیں, اور یہ بھی یہ جگہ جگہ یہ کورس کرائیں اور لوگوں کو سکھائیں. اے اللہ اس کی توفیق عطا فرما دے. اور یا اللہ بہت سے ہم میں بیمار ہیں, ہمارے رشتہ داروں میں سب کو صحت دے دے. ہمارے ایک رشتہ طالب علم ہے, ان کے بھتیجے بہت بیمار ہیں, ان کے لیے بھی دعا کرے اللہ ان کو صحت عطا فرمائے. پھپھی ہے ہماری, اور ہمارے بعض رشتہ دار ہیں بیمار ہیں, اساتذہ, رشتہ دار, عزیزہ قارب آپ کے. اللہ جو جو بیمار ہیں سب کو صحت دے دے, سب کی پریشانیوں کو دور فرما. جو نکاح ہیں ان کو جوڑ کے رشتے عطا فرما, جن کے گھروں میں جھگڑے ختم فرما. اے اللہ بے برکتیاں ہیں برکتوں سے بدل دے, رحمتوں سلامتیوں سے بدل دے, عافیت نصیب فرما دے. اے اللہ جائز حاجات کو پورا فرما, مشکلوں کو آسان فرما. اے اللہ جس نے یا اللہ خدمت کی اور یا اللہ اس خیر کے کام میں حصہ ڈالا, کسی نے جگہ دی, کسی نے گھر دیا, کسی نے اے اللہ جو خدمتیں کی سب کی خدمتوں کو قبول فرما, سب کو اخلاص نصیب فرما, للہیت نصیب فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. اہل فلسطین کے حال پہ اللہ رحم فرما, دائیں سے بائیں سے آگے پیچھے سے اللہ ان کی نسلوں کی حفاظت فرما. اے اللہم انا نجعلک فی نحور اعداء المسلمین, اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا ولأساتذتنا, اللهم اغفرهم وارحمهم, اللهم اغفرهم وارحمهم, اللهم جازهم بالإحسان إلى إحسانا, اللهم جازهم بالإحسان إحسانا. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.